جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان سے بڑی گستاخی کی ہے، اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے، پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا، بھی مطالعہ بہت کم ہے، آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا۔ میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے، وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے۔ اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے۔ ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے، کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے۔ تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا، وہ پیش کی، تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے۔ پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی۔ آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے، تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں، لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا، جاؤ اندر کر دیا۔ 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے، جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے، ہتھکڑیاں لگاؤ، اور اندر سے سفارش کر کے، منتیں کر کے، جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں، مہربانی فرمائے مجھے رہا کر دیں۔ تو یہ شوشہ والی حب رسول نہیں تھی ان میں، شوشہ والی حب رسول نہیں تھی۔ بوڑھا آدمی امام احمد ابن حنبل، آؤں گا میں اس بات پر، تمہیں آج بھی مولوی ہیں، آج بھی پیر ہیں، آج بھی بڑے مشائخ ہیں، آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں، کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا۔ جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں، اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے، اس نے کہا خلق ہے، آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، قرآن حادث نہیں ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا، بڑی لمبی بحث ہے۔ خیر اس نے کوڑے مارے، بوڑھا آدمی 80 سال کا۔ تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، رسے ڈال کر بچوں کے سپرد، نوجوانوں کے سپرد، جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو۔ وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں، اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی؟ غوث پاک۔ اس کا مقتدی کون ہے؟ اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص۔
اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے، تو فرما رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں ساتھ پولیس والے، کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ گھسیٹ کا دربار میں دو درے لگتے تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کانپ جاتا۔ وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا، کتنا عرصہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز، ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے، جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہو، حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ۔ جملہ بولتا تھا تو پتہ تھا، لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائی۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحب